کہ لوگ کہہ رہے تھے ڈپریشن انزائٹی میں ایک تو ڈفرینس کیا ہوتا ہے یہ مجھے بتائیں. ڈپریشن جو ہے اس میں آپ کا موڈ بہت لو ہو جاتا ہے, اس میں آپ کا کچھ کرنے کو دل نہیں کر رہا ہوتا, انرجی لیول بہت لو ہوتا ہے, آپ کو فیل ہو رہا ہوتا ہے کہ مے بی آپ اپنی زندگی میں جو بھی کر رہے ہیں اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے, یا پھر لوگ آپ سے محبت نہیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ڈپریشن کی جو وجہ ہوتی ہے بایولوجیکل ریزنس تو ہو ہی سکتی ہیں, لیکن یہ پاسٹ کے کسی ٹراما سے ریلیٹڈ ہوتا ہے. تو یہ ہو گیا ڈپریشن, یعنی آپ کے موڈس کیا ہو گئے, لو. اب ہم بات کرتے ہیں انزائٹی کی. انزائٹی فیوچر ریلیٹڈ ہوتی ہے, یعنی آپ مستقبل کی کسی چیز کو سوچ رہے ہوتے ہیں اور وہ سوچ کر آپ پریشان ہو رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ سمپلی انزائٹی ہوتی ہے. لیکن انزائٹی کے اندر جو چیز بہت پرومیننٹ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے آپ کے فزیکل سمٹمس, یعنی آپ کا سانس بھی پھول رہا ہے, آپ کو بے چینی بھی لگی ہوئی ہے, سمجھ نہیں آ رہی کیا ہو رہا ہے. اکثر لوگ انزائٹی کی سچویشن میں نا ایسے کرنا اسٹارٹ کر دیتے ہیں. اکثر لوگ انزائٹی کی سچویشن میں ٹانگ بہت زیادہ ہلاتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ بے چین ہوتے ہیں. بے چینی کی وجہ کیا ہوتی ہے, مستقبل کے بارے میں کچھ سوچ رہے ہوتے ہیں. فار ایگزامپل گھر جا کے کھانا بنانا ہے, چھوٹی سی چیز ہے لیکن اس ٹائم پہ وہ انزائٹی ایکسپیرینس کر رہے ہیں. ڈپریشن کیا ہے, مایوسی ہے, آپ کو پتہ نہیں چل رہا کہ آپ کی لائف میں کیا ہو رہا ہے, آپ کو اپنی ویلیو نہیں آئیڈینٹیفائی ہو رہی, آپ بس مایوسی میں گھرے ہوئے ہیں. ٹھیک ہو گیا, یہ ہے ڈپریشن اور انزائٹی. ٹھیک ہے, اور اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ خواتین میں خاص طور پر ہم بات کر لیتے ہیں جو خواتین پریگننٹ ہوتی ہیں ان کو بھی بہت سے مسائل, موڈ سوئنگز اور بہت سی اور بھی ادر چیزیں جو ہیں وہ فیس کر رہی ہوتی ہیں. وہ کس طرح سے خود کو ہیلدی رکھ سکتی ہیں, کس طرح سے یہ موڈ سوئنگز ان چیزوں سے بچا جا سکتا ہے؟ ٹھیک ہے, پریگنینسی کے ٹائم پہ موڈ سوئنگس تو ہوتے ہی ہوتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اب یہاں پہ اگر ہم اسپیسیفکلی رمضان کے حوالے سے بات کریں تو کچھ خواتین اپنی میڈیسنس اسکپ کر کے روزہ رکھ لیتی ہیں, اور ان کو لگتا ہے کہ اگر میں نے میڈیسن اس ٹائم ڈیوریشن میں لینی ہے, فار ایگزامپل کچھ ایسی میڈیسنس ہوتی ہیں آپ کو 6 آورس کے بعد لینی ہوتی ہیں, کچھ ایسی ہوتی ہیں آپ کو 12 گھنٹے کے بعد لینی ہوتی ہیں. تو اگر تو آپ نے کوئی ایسی میڈیسن لینی ہے جو کہ آپ کے اس روزے کے ڈیوریشن میں آ رہی ہے, تو پھر ہم سجیسٹ یہ کرتے ہیں آپ روزہ نہ رکھیں. اس سے یہ ہوگا اگر آپ کوئی بھی قسم کی میڈیسن اپنی اسکپ کریں گی تو ڈیفینیٹلی آپ کے جو موڈ سوئنگس ہیں وہ بڑھ جائیں گے. اور صرف موڈ سوئنگس ہی نہیں بڑھیں گے, بلکہ جو جان آپ کے اندر ابھی پرورش پا رہی ہے اس کے اندر بھی ڈیفیشنسیز جو ہیں وہ پیدا ہو سکتی ہیں. دیٹس وائی ہم کہتے ہیں کہ اس سچویشن میں اگر آپ روزہ بھی رکھنا چاہ رہے ہیں تو آپ کنسلٹ کر لیں کہ آپ کو روزہ رکھنا چاہیے یا نہیں رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے, اور ہم دیکھتے ہیں کہ خواتین کو ڈیورنگ اور اگر آفٹر ڈلیوری کی بات کی جائے تب بھی انہیں بہت زیادہ انہیں فیل ہوتا ہے, ان چھوٹی چھوٹی چیز انہیں ٹریگر کرتی ہے, اور وہ انہیں مایوسی ان میں بہت دیکھی جاتی ہے, اور وہ کسی بھی ٹائم رونا شروع کر دیتی ہے. یہ نا بار بار رونا ایک ہی چیز کو سوچ کے, تو یہ کن چیز کی علامات ہوتی ہیں؟ اچھا, اس ٹائم پہ نا وہ لیڈی خود بھی ایکسپیرینس کر رہی ہوتی ہے کہ بات کچھ بھی نہیں تھی, مجھے اتنا رونا کیوں آ گیا. ٹھیک ہے, وہ خود بیسکلی ایک پیتھیٹک سچویشن میں ہوتی ہے, مرد جو ہے اس سچویشن کو انڈرسٹینڈ نہیں کر پا رہا ہوتا. یہاں پہ سب سے بڑا جو رول ہوتا ہے وہ بایولوجیکل فیکٹرز کا ہوتا ہے. اس کو فیل ہوتا ہے میرا کوئی نہیں ہے. یہ بھی میں نے کچھ خواتین میں یہ چیزیں بھی دیکھی ہیں, وہ ہر ٹائم ایک ہی بات کرتی ہیں, ہمارا کوئی نہیں ہے, ہمارا کوئی, سب ہوتے ہیں. ایگزیکٹلی, انہیں فیل نہیں ہوتا نا, مطلب یہ کس لیے ہوتا ہے؟ جی بالکل, سب سے بڑی اس کی ریزن بایولوجیکل فیکٹرز آتے ہیں. آپ نے بات کی آفٹر ڈلیوری, بہت کامن ہے پوسٹ پارٹم ڈپریشن. ٹھیک ہے, آفٹر ڈلیوری وہ اسٹارٹ ہو جاتا ہے. اب وہاں پہ سب سے بڑا رول کس چیز کا آتا ہے؟ آپ کے بایولوجیکل فیکٹرز کا آتا ہے. آپ کے نیورو ٹرانسمیٹرز جو ہیں وہ ڈلیوری کی وجہ سے امبیلنس ہو چکے ہوئے ہیں, آپ کے ہارمونس امبیلنس ہو چکے ہوئے ہیں, نیوٹریشنل ڈیفیشنسی آپ کے اندر آ چکی ہوئی ہے. دین سائیکولوجیکل معاملات جو ہیں وہ تو خراب ہوں گے ہی ہوں گے نا, تو بایولوجیکل مسائل آتے ہی آتے ہیں. دیٹس وائی آپ نے سنا ہوگا کہ پہلے زمانے میں کیا ہوا کرتا تھا, آفٹر ڈلیوری دیسی خوراکیں کھلائی جاتی تھیں, نیوٹریشنل ڈیفیشنسی نہ ہو. ٹھیک ہے, ہارمونس جو ہیں وہ بیلنس دوبارہ سے ان کا جو ہے وہ آ جائے. تو یہ تمام چیزیں اسی لیے کی جاتی تھی تاکہ ایک جو عورت ہے وہ بایولوجیکل کنڈیشن سے زیادہ سفر نہ کرے. پھر اسی کے ٹائم پر رول آتا ہے آپ کے سائیکولوجیکل اور سوشل فیکٹر کا, یعنی لوگ آپ کو کتنا سپورٹ کر رہے ہیں. تو جتنی بھی خواتین ہیں وہ بایولوجیکل فیکٹرز کی وجہ سے موڈ سوئنگ سے تو گزرتی ہی گزرتی ہیں. ٹھیک ہے, 1-2% ہوں گی جو نہیں گزرتی ہوں گی, جو کہتی ہوں گی ہمیں تو موڈ سوئنگس نہیں ہوئے تھے. لیکن آفٹر ڈلیوری تمام خواتین یہ چیز ایکسپیرینس کر رہی ہوتی ہیں. ریزن جو ہے وہ بایولوجیکل فیکٹرز ہوتے ہیں. ہاں, ہم اس چیز میں کر کیا سکتے ہیں, اگر ان کی سپورٹ لیول اچھا ہو, یعنی اگر ان کے ہسبینڈ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کریں کہ اگر یہ رو رہی ہے تو یہ بلا وجہ کے ٹینٹرمز نہیں دکھا رہی ہے, بلکہ ڈیفینیٹلی اس کے ساتھ کوئی مسئلہ چل رہا ہے. اگر وہ بلا وجہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو ایگزیجوریٹ کر رہی ہے تو اس کا ریزن صرف یہ ہے کہ وہ بایولوجیکلی ایک چیز سے سفر کر رہی ہے.